تو پگندر کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک خبیث قرا ہے جو بالعموم کنارہ مکاد پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تیز تیزابی مادے کے کسی مقام پر جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا دانے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور اس میں سوزش کی ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں، یعنی اس میں درد بھی ہوتا ہے، اس میں سرخی بھی ہوتی ہے، اس میں ورم بھی ہوتا ہے اور اس میں حرارت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب اصلاح کنندگان ایجنسیاں اس پر کام کرتی ہیں تو اس کے اندر مواد کی ماہیت کو بدل دیتی ہیں اور یہ ایک پھوڑا سا بن جاتا ہے جس میں مزید حرارت پیدا ہو جانے سے یہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے متعفن مواد خارج ہونے لگتا ہے۔ خون کا دباؤ ختم ہو جانے سے درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن زخم بدستور موجود رہتا ہے۔ اگر یہ زخم بند ہو جائے تو یہ پھوڑا دوبارہ دردناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب اندرونی دباؤ سے عروق کے دہانے کھل جاتے ہیں اور دوبارہ خون اور مواد خارج ہو جاتا ہے، مقامی طور پر وقوع پذیر ہونے والا یہ عمل مسلسل اور متواتر جاری رہتا ہے۔ زخم مندمل نہیں ہو پاتا اور نہ ہی متعفن مواد بند ہوتا ہے۔ اندمال قرا نہ ہو سکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکد اور حوالی علاقے پر نشست و برخاست کے وقت سب سے زیادہ خونی دباؤ انہی ساختوں پر پڑتا ہے۔ خون کے اس دباؤ کے سبب ہر وقت عروق دباؤ کی وجہ سے پھٹتی رہتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زخم ایک گزرگاہ پر واقع ہوتا ہے جہاں سے ہر وقت گندی اور متعفن گیسوں کا اخراج بھی ہوتا رہتا ہے، اور غذائی فضلات کے اخراج سے مسلسل اجتماع کے سبب مقامی جھلیوں پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ پھٹ جاتی ہیں۔ قرا پر مواد کے مسلسل موجود رہنے سے روضہ مستقیم کی جھلیوں کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں زخم کا اندمال اور بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں کوئی تحریک بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں سوزشی مادے کا اجتماع ہوتا ہے جو خود کار عمل کے عمل سے عضلاتی غدی تحریک میں بدل جاتا ہے۔ پھر غدی عضلاتی تحریک اس کی مدد کو پہنچتی ہے تو مواد کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور زخم کو مندمل کرنے والے اینٹی سیپٹک مواد کے اثرات سے پہلے ہی گھاؤ تازہ ہو کر باہر نکلتا ہے۔ پھر یہ ایک ایسا زخم بن جاتا ہے کہ جس میں خمیر اور تعفن کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس پھوڑے کے پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جب شدید قبض کی حالت میں انتہائی خشک اور سخت براز خارج ہونے سے مکد کی جھلیوں پر شدید دباؤ پڑنے سے خراش آ جاتی ہے، یا کٹ لگ جاتا ہے، یا مقامی فضلہ چر جاتا ہے اور مقامی ساختوں پر براز کے اخراج کے لیے گزرگاہ کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا اندمال نہیں ہو پاتا اور زخم بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس کو فشر کہتے ہیں۔ ہر چند کہ اس کے اندمال کے لیے سیپٹک طبی رطوبات گرتی ہیں، مگر زخم کے ہمہ وقت تازہ رہنے کے سبب جذب نہیں ہو سکتی، اپنا کام نہیں کر سکتی اور خارج ہوتی رہتی ہیں۔ اصلاح و مرمت کا کام نہیں ہو پاتا۔ انشقاق کی وجہ سے رطوبات نہ رکتی ہیں نہ اثر کرتی ہیں اور نہ اندمال ہو سکتا ہے۔ اگر زخم بند ہو جائے تو مواد متعفن زہرناک ہو جاتا ہے اور زخم مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور سوزش کی زیادتی کے سبب دردناک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک
اس جب تک یہ اندرونی دباؤ سے پھٹ نہیں جاتا اور درد کو آرام بھی آ جاتا ہے، اسی وقت تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے اور رطوبات کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، لیکن زخم بدستور موجود رہتا ہے۔ زخم کے مسلسل تازہ اور ہرا رہنے کی وجہ سے اس میں رطوبات زیادہ متفن اور اکال ہوتی جاتی ہے، یعنی اکال یعنی ساختوں کو کھا جانے والی ہو جاتی ہیں، جب مقامی ساختوں کو فنا کر دیتی ہیں، اور یہ زخم ایک نالی کی صورت میں اوپر کو ٹریول کرتا ہے جو زیادہ تر اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور وہ روضہ مستقیم کی دیوار کو شق کر دیتا ہے۔ اب ریکٹم میں موجود براز کا کچھ حصہ اس نالی کے اندر چلا جاتا ہے، جس کا اندمال ہونا محال ہو، جس سے اس کا اندمال بالکل محال ہو جاتا ہے، اور اس کو فشولہ کہتے ہیں، یعنی ناسور یا نالی دار زخم۔ جسم کے اندر ہضم اور صرف کے مراحل میں ہر وقت عمل و شکست و ریخت ہوتا رہتا ہے، اور غیر طبعی رطوبات، غیر طبعی مادے اور زائد اذکار مواد بنتا چلا جاتا ہے، اور بدن میں موجود اصلاح و تدبیر کا نظام ان کی تعدیل، تحلیل اور اخراج کا کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن شومیہ قسمت سے کوئی غیر طبعی سوزشی مادہ نہ تبدیل ہو سکے، نہ تحلیل ہو سکے، اور نہ ہی وہ طبعی مجاری سے اخراج پا سکے، تو مرضیاتی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بہرحال جسم کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ جب کسی جگہ پر کوئی فاسد سوزش کنندہ مواد جمع ہو جائے اور وہ اپنی تیزی اور اکالیت کی وجہ سے بڑھتا ہی جائے تو بدن کا نقصان ہی کرتا جائے، تو اس کی مضرت سے حفاظت کے لیے اس کو بدن سے الگ کر دینا ہی اس کا علاج ہے۔ علاج کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مرض کی تحریک کا تعین کر لیا جائے، اور زخم اور قرح کس نوعیت تک پہنچ چکا ہے، اس سے کامیابی جلدی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مرض کا علاج جلدی نہیں ہو پاتا، مریض اور طبیب کا اس کا علاج صبر سے کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی یہ چند نسخہ جات ہیں جو میں نے اپنے تجربے کے حساب مجھے اس میں یقینی طور پر کامیابی ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کے اور نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے مختلف اوقات میں مختلف مریضوں پر میں یہ فائدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تریاق، نمبر 5 اور تریاق نمبر 6، اور اس کے ساتھ 5 نمبر ملین۔ اچھا، نمبر 2 ہلدی اور شب یمانی بریاں، اور اس کے ساتھ 5 نمبر ملین یا وقت ضرورت 5 نمبر مسل۔ نمبر 3 پوست بندک، گل مدار، سہاگا بریاں اور ہلدی۔ نخودی گولیاں 2 گولی صبح دوپہر شام دیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اکسیر نمبر 4 یعنی کجلی، اور اس کے ساتھ اگر 1 تولہ کجلی ہے تو اس کے ساتھ 2 تولے شیترج کا صفوف، اور اس میں 1 ماشا جمال کوٹا۔ یہ اگر بنا لیں اور اس کو آپ مسلسل استعمال کریں گے، گولیاں نخودی گولیاں استعمال کریں، تو اس سے بھی زہریلا فساد جو بدن میں بنتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کالی زیری، گگل اور تخم گندنا، یہ ہم بدل اگر لیے جائیں تو ان کی گولیاں 5 نمبر ملین کے ساتھ استعمال کری جائیں تو فائدہ کرتی ہیں۔ اچھا، اگلا نسخہ ہے ہلدی، مغز تخم نیم اور مقل یعنی گوگل۔ یہ نسخہ بھی زخم کے اندمال کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اچھا، اگلا حلزون، پوست بندک۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک عجیب نسخہ ہے اور بڑا فائدہ مند، کہ اس کو کھٹی دہی کے پانی لے لیجیے جو کنڈے میں بچ جاتا ہے ان کے پاس، اسے لے لیں اور اس کے ساتھ اسے خمیر کریں اور اس کی گولیاں بنا لیں۔
یہ گولیاں اندرونی زخموں کے لیے بڑی یقینی ہیں، بڑی فائدہ دیتی ہے، ٹی بی کے زخموں کو بھی ٹھیک کرتی ہیں، اور اندام نہانی یا یوٹرس کے زخموں کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ جو یہ حلزون کے ساتھ اس کا یہ بڑا فائدہ مند ہے، بڑے اس کے اگر سے دیر لگتی ہے، یہ جتنے نسخہ جات ہیں یہ بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، یہ فوری طور پر یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے۔ اچھا کیا یہ امبزن ہے جی، اس میں آب جگرات جو ہے یہ بنا لیں، اس میں خمیر کر کے گولیاں بنا لیں۔ اچھا جی، ایک نسخہ ہے وہ بھی بڑا یقینی ہے اور اگرچہ مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ گوگل 100 گرام لے لے، 1 تولہ اس میں ہڑتال ورقیہ ڈال لیں پیس کے، اور اس کو کوٹنا شروع کر دیں، جیسے لواروں کی آئرن ہوتی ہے نا، اس پر کوٹنا شروع، تھوڑے مارنے شروع کر، یہاں تک کہ وہ جاری ہو جائے، یعنی وہ بہنے لگے، اتنا وہ کوٹے، اسے کوٹتے جائے تو وہ بہنے لگے گا، مطلب ہے کہ بالکل اس کا اجزاء جو ہے وہ اتنے باریک ہو جائیں گے کہ بس اس کا نیوکلیس جو ہے وہ کھل جائے گا، اور یہ بڑا کامیاب نسخہ ہے، اور یہ ایک صاحب کو میں نے استعمال کرایا ہے، منصورہ میں تھے وہ جماعت اسلامی کے، تو ان کو بیچارے وہ بہت وہ ٹھیک، وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ مکد کا کینسر ہے، اور میں کاٹا بہت حد تک، تو لیکن میں نے اسے استعمال کروایا، اور اس بیچارے نے 6 مہینے مسلسل استعمال بلا ناگا اور ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کشتہ نیلا تھوتھا پوست بندک اور فلفل سیاہ آب لہسن میں بنا کر یہ نسخہ استعمال کیا جائے نا، تو بگندر کو یا اندرونی زخموں کو فائدہ کرتا ہے۔ اچھا، گندک کو مدبر کیا جائے، 20 گرام گندک لے لیں، 100 گرام اس میں شورے کا تیزاب ڈال دیں، اچھا اس کو آگ پر رکھیں یا دھوپ میں رکھیں یا اسے خل کرتے جائیں، تو جب وہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائیں، گولیاں تو نہیں بنتی، اس کو باریک کر لیں، اور وہ باریک جو ہے وہ آپ اس کا 2 چاول یا 3 چاول جو ہے یہ اگر استعمال کرائیں تو یہ بگندر کو ڈیفینیٹلی فائدہ کرتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ اچھا، یہ نسخہ جات ہیں، یہ آپ انہیں نوٹ کر لیں، اور یہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر خاصا یہ آپ رکھ لیں اور ساروں کو یہ تقسیم کر دیجیے گا۔ اچھا، جوہر منقع کس زمانے میں ایک وقت تھا، ہمدرد بھی بناتا تھا، آج کل نہیں بناتے، وہ دار چکنا اور رس کپور کا جوہر ہوتا تھا، کمال درجے کا نسخہ تھا پرانی طب کا، اور اس سے یہ پگندر بھی ٹھیک ہوتا تھا، اور اندرونی جو زخم تھے وہ بھی یقینی طور پر ختم ہوتے، رسنے والے خاص طور پر جو تھے وہ۔ اچھا، ذیل ارواح کے کشتہ جات جو ہے نا، ذیل ارواح یہی ہے نا، یہ سملفار ہے یا شنگرف ہے، ہڑتال ورقیہ ہے، اور دار چکنا ہے، رس کپور ہے، یہ انہیں ذیل ارواح کہتے ہیں۔ یہ ذیل ارواح جتنے ہیں ان کے کشتہ جات یہ بہت اس میں پگندر کے لیے بڑی یقینی ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہی ہے کہ انہیں ذرا مسلسل صبر سے استعمال کیا۔ ہڑتال ورقیہ سفید کا یہ میں نے تو نہیں بنائی، لیکن مجھے ایک صاحب نے دی اور ہم نے استعمال کروائی، اس سے یقینی طور پر بڑا فائدہ ہوا۔ کشتہ جو ہے نا نیلا تھوتھا سفید، یہ بہت صحیح کام کرتا ہے لوکل ایپلیکیشن کے لیے، لوکلی آپ لگائیں گے تو وہ یہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک صاحب تھے، وہ فوجی حاضر ثروت ہے، اسے بورڈ آؤٹ کر رہے تھے، تو میں نے اس کو استعمال کرایا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں یا آپ اس نیلا تھوتھے کو لگائیں گے نا، وہ اتنے سے کھا جائے گا، اتنے بالکل ختم کر دیتا ہے اتنے سے۔ تو وہ اس نے استعمال کیا اور وہ یقینی طور پر ٹھیک ہو گیا، اور بہت جلدی ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں،
اور اگر ناسور بن چکا ہو تو اس کو ادویات کی پچکاری سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اپ ورڈ ٹریول کرتا ہے، یہ جو ہے نا یعنی ناسور اوپر کو جاتا ہے اور یہ سائیڈ سے جا کے آگے ریکٹم کو پھاڑ دیتا ہے، اور ریکٹم سے جو فضلات ہیں وہ بعض اوقات اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہو ہی نہیں نہ سکتا، اس لیے کہ ہر وقت وہاں پر متفن رطوبات اور سارا مواد آتا رہے گا تو اس کے لیے وہ یقینی طور پر پچکاری کرتے ہیں اور صبح شام اس کے مواد جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، یا آج کل تو اس کو سٹیچنگ کر کے تو وہ نکال دیتے ہیں۔ یہاں پیرے والے جو پیر صاحب ہیں ان کے وہ آئے میرے پاس تو انہوں نے یہ ایسے ہی کیا، ان کا یہ حالت ہو چکی تھی اور وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گئے۔ تو یوں اس کے انضمال میں مدد ملتی ہے، کیونکہ جب تک متفن شدہ مواد صاف نہ ہو اصلاح ممکن نہیں۔ اس لیے پچکاری کے ذریعے مختلف دافع تعفن ادویہ کی بتی بنا کر بھی ناسور میں داخل کی جاتی ہے۔ پرانے طب میں تو باقاعدہ طور پر یہ نسخہ جات لکھے ہوئے ہیں کہ یہ چیزوں کسی بتی بنا کے تو وہ اس کو داخل کیا جاتا ہے، تو روزانہ تبدیل بھی کی جاتی ہے۔ تو مقامی طور پر زخم کو دھونے کے لیے فارماکوپیا کے نسخہ نمبر 3 بڑی مفید چیز ہے، اور وہ نسخہ آپ کو پتہ ہے نیلا توتا دار چکنا اور ارگ گلاب، اس سے اس کو مسلسل پچکاری کر کے دھویا جائے تاکہ وہ مقامی ساختیں جو تباہ و شدہ ہے وہ ختم ہو جائیں۔